بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ ذل و بروز کی حقیقت۔ رحمت اللہ بندیشہ، مربی سلسلہ و استاذ جامعہ احمدیہ جرمنی، قسط 1۔ ذل اور بروز کے الفاظ جس مفہوم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی پرانے بزرگ علماء کی کتب میں بھی پائے جاتے ہیں۔ بالعموم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں ذلی، بروزی اور تابع نبی وغیرہ کی اصطلاحیں کچھ دیکھ کر غیر احمدی علماء یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ وغیرہ کے تصورات عجمی اور غیر اسلامی تصورات ہیں، لہٰذا ان تصورات سے جس بھی نظریے کو سند دی جائے گی وہ غیر اسلامی ہوگا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ جس مفہوم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں تحریر فرمائے ہیں، بالکل انہی مفاہیم کے ساتھ پرانے بزرگ علماء کی کتب میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے ایک ایسے شخص کو اپنے لیا جو خلق اور خو اور ہمت اور ہمدردی خلائق میں اس کے مشابہ تھا، اور مجازی طور پر اپنا نام احمد اور محمد اس کو عطا کیا تا یہ سمجھا جائے کہ گویا اس کا ظہور بعینہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تھا۔ 17 صفحہ 263۔ اس عبارت پر اور اسی طرح کے مضامین پر مشتمل دیگر عبارات پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اس طرح مجازی ظہور غیر اسلامی تصور ہے، کبھی اسے ہندوؤں کے عقیدہ تناسخ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے سے نعوذ باللہ 2 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے پڑتے ہیں، ایک مکہ میں اور دوسرے قادیان میں۔ اس طرح کی باتیں کر کے عام مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے، حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تمام عبارات کو سیاق و سباق کے ساتھ پڑھا جائے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کردہ مضامین بہت آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجازی ظہور کا ذکر اسلامی لٹریچر میں ملتا ہے، بزرگان سلف نے اپنی کتب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بنیادی طور پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، ذات ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے الہام میں فرمایا، مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے، وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ ازالہ اوہام روحانی خواہی مفعولا، ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 402۔ مذکورہ بالا الہام میں بنیادی طور پر 2 دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ وفات مسیح کا ہے اور اس پر بنیاد رکھتے ہوئے دوسرا دعویٰ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا ہونے کا ہے۔ اگر آپ کے الہام میں پہلے دعوے وفات مسیح کا غلط ہے جو دوسرے دعوے کی بنیاد ہے، تو لازماً دوسرا دعویٰ مسیل مسیح ہونے کا 100% غلط ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے مخالفین کو چیلنج دیا کہ اگر تم حیات مسیح ثابت کر دو تو اس صورت میں میری طرف سے ایک نشان کیا اگر 1,00,000 نشانات بھی ہوں تب بھی وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ دراصل اس چیلنج کے نتیجے میں حیات مسیح کا عقیدہ رکھنے والوں کو اپنا جو نہ وہ پہلے کر سکے ہیں اور نہ آئندہ کر سکیں گے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے علماء کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات ثابت ہو جائے تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا، پس کچھ ضرور نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے، بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں
کہ اگر میں ایسی بحث وفادی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا اور ان تمام نشانوں کی پرواہ نہیں کروں گا جو میرے اس دعوے کے مصدق ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی حجت بڑھ کر نہیں۔ اشتہار 2 اکتوبر 1891 بحوالہ مجموعہ اشتہارات جلد اول بحوالہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 235 تا 236۔ پس ہمارا اور غیر احمدیوں کا بنیادی اختلاف اصلاح امت کے لیے آنے والے مسیح موعود نبی اللہ صحیح مسلم کی شخصیت میں ہے۔ غیر احمدیوں کے نزدیک وہ فوت ہو چکے اور قرآن و حدیث میں جس مسیح نبی اللہ کے آنے کی خبر ہے وہ مسیح ابن مریم ہے، نہ کہ اصل عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ اس تمثیل کو سنتے ہی بمطابق قرآن غیر احمدیوں کی صفوں میں ایک شور وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ الزخرف 58۔ اور جب ابن مریم کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے تو اچانک تیری قوم اس پر شور مچانے لگتی ہے، ورنہ تو فنا فی اللہ، فنا فی الرسول اور فنا فی الشیخ، تو فنا فی اللہ، فنا فی الرسول اور فنا فی الشیخ کی صوفیانہ اصطلاحات تو زبان زد عام ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہا جاتا ہے من تھو شدم تھو من شدی، من تھن شدم تھو جان شدی، تھا کس نگو بعد ازیں من دیگری۔ امیر خسرو دہلوی۔ یعنی میں تو بن گیا ہوں اور تو میں بن گیا ہے، میں تن ہوں اور تو جان ہے، بس اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ اسی طرح بقول بھلے شاہ رحمہ اللہ، رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، سدو نی مینو دے دو سکھو، سدو نی مینو دے دو سکھیو، رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی۔ مفہوم: رانجھا یعنی اپنے محبوب کو پکارتے پکارتے نہ کہے بلکہ رانجھا ہی کہے۔ اس قسم کے صوفیانہ اقوال کو اسلامی عقائد کا جزو اور عشق الہی اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج گردانے والے غیر احمدی حضرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی مسیل مسیح اور ذل و بروز سلام کے دعوی مسیل مسیح اور ذل و بروز کے متعلق کہتے ہیں کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ دور حاضر کے غیر احمدی علماء قرآن و حدیث کی ان تعلیمات، بزرگان دین اور اولیاء کرام کے اقوال اور ماضی قریب کے اپنے بزرگوں کی باتوں سے ہیں۔ وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بطور مثیل کسی کا ظہور ہرگز غیر اسلامی نہیں، لیکن یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کی حالت کی خبر کو پورا کرتے ہوئے علماء یہود و نصارہ کا طرز عمل اپنایا ہے۔ لَيَأْتِيَنَّ أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قالوا ومن هي یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی۔ ترمذی ابواب الایمان باب افتراق هذه الامة۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی اسرائیل افترقت على 71 فرقة وان من امتی ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب افتراق الامم حدیث نمبر 3993۔ پس عملاً یہ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے علماء کو یاد دیتے ہوئے فرمایا، اگر نمونہ یہود خواہی کہ بینی علماء سو کے طالب دنیا باشند و خو گرفتہ بتقلید سلف و معرض از نصوص و کتاب و سنت و تعمق و تشد
یا استحسان عالمی را مستند ساخت از کار معصوم بے پروا شده باشند و احادیث موضوع و تعویلات فاسده را مقتدای خود ساخت باشند تماشا کن کأنهم هم الفوز الکبیر مع فتح الخبیر فی اصول التفسیر باب اول صفحہ 10 مطبع مشتبہ۔ اگر آج آپ ان علماء یہود کا عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد ان علماء سو کو دیکھ لیں جو دنیا پرست ہیں، اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید میں گرفتار ہیں، قرآن و سنت کے واضح احکامات سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کسی عالم یا فقیہ کے غلط اجتہاد اور قیاس کو سند اور معتبر کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم شارع ہیں کی صحیح احادیث کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، بلکہ جھوٹی حدیثوں اور غلط تعویلوں کو اپنا امام اور رہنما بنائے ہوئے ہیں، گویا کہ یہ وہی ہیں۔ ناقل الفوز الکبیر، تالیف دہلوی، ترجمہ پروفیسر مولانا محمد رفیق چودھری، صفحہ نمبر 33، ناشر مکتبہ قرآنیات یوسف مارکیٹ اردو، بازار لاہور، اشاعت اول 2013۔ پس مخالفین حق کو چھپاتے ہوئے عوام کے سامنے اسلام کی بجائے اپنا خود ساختہ دین پیش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں ایک کا دوسرے کا مثیل ہونا کیا غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ ذل اور بروز کی اصطلاح کا مطلب۔ حقیقت یہ ہے کہ بروز کا تصور عین اسلامی تصور ہے، اس کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے، یہی وجہ ہے کہ بزرگان سلف نے اس بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ بروز سے کیا مراد ہے، اس اصطلاح کا کیا مطلب ہے۔ اس کی تفصیلات وغیرہ سب اسلامی لٹریچر میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہ معلوم کرتے ہیں کہ بروز سے کیا مراد ہے۔ بروز عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بے رے زے کے مادے سے بنا ہے، اس کے معنی ظہور اور خروج کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ لسان العرب جو کہ عربی لغت کے جامع ترین کتاب ہے، اس میں بروز کے بارے لکھا ہے کہ وَهُوَ الظُّهُورُ وَالْخُرُوجُ، کہ بروز سے مراد ظاہر ہونا اور باہر نکلنا ہے، یعنی بروز کے مفہوم میں مخفی اور چھپی ہوئی چیز ظاہر ہونا، منظر عام پر آنا خاص طور پر شامل ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کُلُّ مَا ظَهَرَ بَعْدَ خَفَاءٍ فَقَدْ بَرَزَ، یعنی ہر وہ چیز جو کہ پوشیدگی کے بعد ظاہر ہو کہتے ہیں کہ برزا، یعنی اسی طرح لکھا ہے کہ برزا اذا ظہر بعد خمول۔ برزا کا ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز زاویہ خمول اور پوشیدگی سے ظاہر ہو جائے۔ ابن منظور لسان العرب جلد 1 صفحہ 255، زیر لفظ قاہرہ مصر۔ اس سے واضح ہو گیا کہ بروز کا لفظ عربی لفظ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز جب نظروں سے اوجھل ہو اور پھر ظاہر ہو۔ اسی طرح کے معنی علامہ راغب اصفہانی کی قرآن مجید کی لغت کی مشہور کتاب المفردات فی غریب القرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں کہ وَإِمَّا أَن يَظْهَرَ بِفَضْلِهِ وَهُوَ أَن يَسْبِقَ فِي فِعْلٍ مَحْمُودٍ وَإِمَّا أَن يَنْكَشِفَ عَنْهُ مَا كَانَ مَسْتُورًا مِنْهُ۔ المفردات فی غریب القرآن از علامہ راغب اصفہانی، زیر لفظ برزا، یعنی بروزن کے معنی فضیلت ظاہر ہونے کے ہیں جو کسی محمود کام میں سبقت لے جانے سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، کسی مستور چیز کا منکشف ہو کر سامنے آ جانا۔ مفردات القرآن اردو جلد 1، ترجمہ از مولانا محمد عبدہ فیروز پوری، شائع کردہ اسلام۔ بس بروز کے معنوں میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی شخص اپنی کسی فضیلت کے ذریعے ظاہر ہوا، اور یہ کہ کسی قابل تعریف کام میں باقی لوگوں سے سبقت لے جائے۔ گویا بروز سے مراد یہ ہے کہ موصوف کی کوئی مخفی خوبی ظاہر ہو جائے اور اس میں وہ بہت نمایاں ہو جائے اور باقی سب پر سبقت لے جائے۔ علماء سلف و خلف نے بروز کے وہی معنی کیے ہیں کہ جو جماعت احمدیہ کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت قطب العالم شیخ المشائخ شیخ محمد اکرم صابری صاحب الحنفی القدسی بروز کی وضاحت کرتے ہوتے ہیں، روحانیت کملہ گاہے بر ارباب ریاضت چھنا تصرف می فرماید فاعل افعال او می کردد و ای مرتبہ را صوفیہ بروز می گویند۔ ترجمہ،
کامل لوگوں کی روحانیت ارباب ریاضت پر کامل لوگوں کی روحانیت ارباب ریاضت پر ایسا تصرف کرتی ہے کہ وہ روحانیت ان کے افعال کی فاعل ہو جاتی ہے۔ اس مرتبے کو صوفیہ بروز کہتے ہیں۔ اقتباس الانوار صفحہ 51 تا 52۔ یعنی روحانیت میں کامل لوگوں کی روحانیت بسا اوقات اور صوفیہ اس مرتبے کو بروز کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاچڑا شریف والے، جن کے مرید پاکستان کے سرائکی علاقے میں کثرت سے موجود ہیں، بروز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والبروز ان یفیز روح من ارواح الکمل علی کامل کما یفیز علیہ التجلیات وہو یصیر مظہرہ ویکول انا ہوا۔ ترجمہ: بروز یہ ہے کہ کاملین کی ارواح میں سے کوئی روح کسی کامل انسان پر افاضہ کرے، جیسا کہ اس پر تجلیات کا افاضہ ہوتا ہے، اور وہ اس کا مظہر بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہی ہوں۔ مقابیس المجالس المعروف بارشادات فریدی، مؤلفہ رکن الدین، حصہ دوم، صفحہ 110 تا 111، مطبوعہ مفید عام پریس، آگرہ، 1321 ہجری۔ یعنی بروز یہ ہے کہ ایک روح دوسری اکمل روح سے فیضان حاصل کرتی ہے۔ جب اس پر تجلیات کا فیضان ہوتا ہے تو وہ اس کا مظہر بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں وہ ہوں۔ پس کتب لغت اور ان بزرگان کی کسی دوسرے وجود کا مثیل اور ہم صفت ہو جاتا ہے، اور اس حد تک ایسی ہی صفات اس میں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ وہ اسی وجود کا دوسرا نمونہ بن جاتا ہے۔ گویا اس وقت وہ اس صفاتی مشابہت کی وجہ سے اپنے آپ کو وہی وجود قرار دیتا ہے، وہ اس کا مظہر کامل ہو جاتا ہے۔ صحف الہیہ، عہد نامہ قدیم و جدید میں ذل اور بروز کا تذکرہ۔ قرآن کریم ہمیں ایک بنیادی ہدایت اور رہنمائی یہ بھی فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، الانبیاء 8۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب۔ تفہیم القرآن، جلد سوم، از ابو الاعلیٰ مودودی، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور۔ جب اہل کتاب کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بھی ایک پرانے نبی کے اصالتاً دوبارہ نزول کا عقیدہ ملتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی سامنے ایک پرانے نبی کے اصالتاً نزول کا مسئلہ رکھا گیا۔ یہودی علماء نے پرانے نبی کے اصالتاً نزول کے عقیدے کو بطور ذلی و بروزی قبول نہ کرنے کو بنیاد بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ نمبر 1، نامہ میں ایلیا نبی کے متعلق لکھا ہے، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا، سلاطین 2 باب 2 آیت 11۔ نمبر 2، پھر ذکر ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل، ملاکی باب 4 آیت 5 تا 6۔ اب بنی اسرائیل میں اپنی مذہبی کتاب کی روشنی میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ ایلیا نبی آسمان پر گیا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل اسی ایلیا نے اصالتاً واپس آنا ہے۔ اس حوالے سے جب یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایلیا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کا ذکر کر کے کہا کہ نمبر 3، سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی، اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ متی باب 11 آیت 13 تا 15۔ نمبر 4، پھر لکھا ہے، شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقیہ کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ تب شاگرد سمجھ گئے کہ 17 آیت 10 تا 13۔ نمبر 5، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اناجیل سے ثابت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے جب یہود نے پوچھا کہ کیا تو موعود ایلیا ہے، تو آپ نے انکار فرما دیا۔ یوحنا باب 1 آیت 21۔
نمبر 6 حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام نمبر 6 حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کے حق میں صاف فرمایا تھا کہ وہی موعود ایلیا ہیں، متی باب 11 آیت 13 تا 16۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انکار یہود کی ٹھوکر کا موجب ہوا، مگر یہ سب واقعات اس حقیقت ثابتہ کو ظاہر کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انبیاء کے مثیل دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بروز کا عقیدہ کچھ نیا نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی پہلی کتابوں میں بھی اس عقیدے کا ذکر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ملاکی نبی کی کتاب میں جو ایلیا کے دوبارہ ہوئی کی گئی ہے، جس کو یہود اپنی غلطی سے یہی سمجھتے رہے کہ خود ایلیا نبی آسمان پر سے نازل ہوگا، آخر وہ بھی بروز ہی نکلا اور ایلیا کی جگہ آنے والا یحییٰ نبی ثابت ہوا۔ اور یہود کا یہ اجماعی عقیدہ کہ خود ایلیا ہی دوبارہ دنیا میں آ جائے گا، کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی بروز کا عقیدہ تھا، اور پھر غلطیوں کے ملنے سے اسی عقیدے کو تناسخ سمجھا گیا۔ ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 383۔ بس حقیقت یہی ہے کہ یہ تصور ہر اس مذہب میں پایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی دور یا زمانے میں کسی معمور من اللہ پر نازل ہوا، مگر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ عقائد صحیحہ پر دھول پڑتی اور ان میں خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس تصور کے ساتھ ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ اس صحیح تصور کو بھول جانے اور اسے صحیح طور پر نہ سمجھ سکنے کے نتیجے میں تناسخ یا حلول کا غلط عقیدہ پیدا ہو گیا۔ عیسائیوں میں الوہیت مسیح کے غلط عقیدے نے جنم لیا، اور یہی حال بدھ مت والوں کا ہوا۔ جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اس تصور اور نظریے کا ہی تذکرہ کیا گیا ہے۔ باقی آئندہ۔ الفضل 24 جنوری 2000